السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ ان لوگوں کی بت پرستی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان اور بے چین رہتے تھے۔ ان کی بت پرستی کی وجہ سے آپ کڑتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ اس زمانے میں آپ کی قوم کا ہر سال ایک میلہ لگتا تھا۔ سب لوگ اس میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ میلہ لگنے کا وقت آیا تو سب جانے لگے۔ آپ سے بھی کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ قوم نے اصرار کیا کہ نہیں، ضرور چلیں۔ تب آپ نے انہیں خاموش کرنے کے لیے مجبوراً فرمایا، میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ وہ لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں تو ساتھ میں آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا بھی تھا۔ اس سے وہ لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے ذریعے یہ جانا ہے کہ آپ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی آپ چاہتے تھے۔ اس طرح آپ کو موقع مل گیا کہ ان جھوٹے خداؤں کی خبر لے سکیں۔ ان لوگوں کے جاتے ہی آپ بت خانے میں جا گھسے اور ان سے کہنے لگے، تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں بولتے؟ پھر آپ جا گھسے ان میں اور داہنے ہاتھ سے انہیں ضربیں لگائیں۔ اس طرح انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن آپ نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا، اسے اسی طرح رہنے دیا تاکہ وہ لوگ آ کر اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے پایا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، یہ ناشائستہ حرکت اور یہ گستاخی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سن لیے تھے کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ خیال آتے ہی کہنے لگے، ہم نے ابراہیم کو بتوں کو برا کہتے سنا ہے، یہ کام ضرور اس کا ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا، تب پھر اسے یہاں لے آؤ۔ ان میں سے کچھ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی ہے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حرکت ان کے سب سے بڑے نے کی ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہوں تو خود ان بتوں ہی سے پوچھ لو۔ آپ کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھا جو صحیح سالم کھڑا ہے؟ کلہاڑا بھی اس کے پاس موجود ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے۔ ظاہر ہے کام اسی کا ہے۔ اور یہ کہنے سے آپ کا مقصد بتوں کی بے بسی ثابت کرنا تھا۔ مشرکوں نے آپ کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، تو جانتا ہی ہے بت بولا نہیں کرتے۔ پھر وہ شرم کے مارے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ بت جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے ہو، یہ نہ تو بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے؟ قدر واضح بات بھی وہ نہ سمجھ سکے۔ ان کے دلوں پر کفر لگ چکے تھے۔ بت پرستی سے باز آنے کی بجائے الٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ادھر اس وقت کے بادشاہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ اپنی بادشاہت کے لیے فکر مند ہو گیا، اس لیے وہ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی اسے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا۔ آپ سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے
اور مارتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بے وقوف تھا۔ چنانچہ آپ نے اس سے سوال کیا جس کا وہ کسی طرح بھی جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر نمرود دھک سے رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اپنی خدائی کے دعوے میں یہ اس قدر مغرور ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا اور بولا، اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اسے ختم کیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کی شان کہ وہ تیر اوپر سے خون آلود ہو کر زمین پر گرا۔ بس پھر کیا تھا، وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور بے خود کہنے لگا، دیکھا، میں نے آسمان کے خدا کو ایک ہی تیر سے ہلاک کر دیا۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی۔ اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے روپ میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ سارے شہر کے لوگ 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں دھونکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تب ایک بار پھر شیطان نے آ کر انہیں مشورہ دیا، اسے منجنیق میں رکھ کر آگ میں گرا دو۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے کلوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اس طرح کلوں کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے آپ کو منجنیق پر بٹھایا۔ جب اس کے ذریعے آپ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے، یا رب، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا، میرے لیے مجھے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔ اور آخر کار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہکتی آگ میں پھینک دیا، اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پاک ہوا۔ دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی۔ ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے۔ فرماتے ہیں، مجھے زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جیسی ان 7 دنوں میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر باری تعالیٰ یہ نہ فرماتے تو آگ اس حد تک ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پاتے۔ چنانچہ آگ ایسی معقول ٹھنڈی ہوئی کہ آپ کے جسم و جاں کو خوشگوار معلوم ہو۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ، بلا شبہ تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔ شیطان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، کافر ناکام ہو گئے۔ وہ لوگ تو خیر آپ کے دشمن تھے ہی، چھپکلی نے بھی دشمنی دکھائی۔ باقی جانور تو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور چھپکلی پھونکے مار رہی تھی۔ چھپکلی آج بھی انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نمک پر پیشاب کرتی ہے۔ اگر انسان وہ نمک کھائے تو جسم پر کوڑ کا خطرہ ہے۔
باچہ نمرود کی بیٹی رازا اپنے محل پر کھڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ آپ اس آگ میں بڑے مزے سے بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ لڑکی نے بلند آواز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ اتنی آگ آپ پر اثر نہیں کر رہی؟ آپ نے جواب دیا، یہ ایمان کی برکت ہے۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس آگ میں کود جاؤں؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے کود جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آگ میں کود گئی۔ آگ نے اس کا بال بھی نہ جلایا۔ یہ ہے ایمان کی برکت۔ نمرود کو پتہ چلا تو اسے بہت برا کہا، اس پر خوب بگڑا، سختیاں کی، مگر وہ پہاڑ کی مضبوطی کی طرح اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ حضرت ابراہیم آگ میں 7 روز رہے، پھر آپ باہر نکل آئے۔ آپ کے زندہ معجزے کو دیکھ کر آپ کے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کی چچا زاد بہن سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ نمرود اور اس کی قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھانجے لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود پر اللہ کا عذاب مچھر کی صورت میں آیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ تک پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا اور سر کو دیواروں سے ٹکراتا ہوا مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت ملی اور حضرت سارہ کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے مصر تک پہنچ گئے۔ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، ان کا حسن بے مثال تھا۔ جلد ہی ان کے حسن کی شہرت پھیل گئی۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اس زمانے کے فرعون کا نام سنان بن علوان تھا۔ یہ بہت فاسق، فاجر اور ہوس پرست تھا، خوبصورت عورتوں کا دیوانہ تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے حسن کی شہرت اس تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس حسین عورت کو پکڑ لاؤ۔ اس کے سپاہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر آپ نے دعا کی، اے پروردگار، غریب اور بے کس بندوں کی آبرو کا تو ہی محافظ ہے، میری بیوی کی عزت اور آبرو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ سپاہی آپ دونوں کو پکڑ کر لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور حضرت سارہ کو فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرایا، اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اس نے خیال کیا کہ یہ تو کوئی ولی عورت ہے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں، میں برے ارادے سے باز آیا، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ کو اس پر ترس آیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ جو ہی آپ نے معاف کیا اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اپنے بھلے چنگے ہاتھ کو دیکھ کر اس پر شیطان سوار ہو گیا۔ اس نے خیال کیا مجھے وہم ہو گیا تھا، میرے ہاتھ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، فوراً ہی ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے پھر معاف کر دیا، ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر وہی خیال کیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھر بیکار ہو گیا۔ اس نے پھر معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے سچے دل سے معافی مانگی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ آپ کو ہبہ کر دی اور کہنے لگا، یہ میری بیٹی ہے، آپ کی خدمت کرے گی۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے نکلوایا، ان کا بھی بہت اکرام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر وہاں سے فلسطین کے علاقے کنعان میں آ گئے۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 70 سال ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا آپ نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں۔ اس طرح آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے ہاجرہ، مبارک ہو، تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اللہ کی قدرت کے پہلے ہی سال حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام اسماعیل رکھا گیا، جو بعد میں نبی بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، ان کی پیشانی میں نور چمک رہا تھا۔ ان کے حسن و جمال اور پیشانی سے چمکتے نور کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگے۔
سامعین کرام، ایسی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔